السلام علیکم ویورز، میرے یوٹیوب چینل انوارات قرآن و حدیث میں تمام ویورز کو خوش آمدید۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل انوارات قرآن و حدیث کو سبسکرائب بھی کریں، فالو بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آپ کو اس چینل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اعمال زندگی ملیں گے، جس کو آپ سن کر سمجھ کر اپنی زندگی کی کایا پلٹ سکتے ہیں۔ اس یوٹیوب چینل میں آپ کو مختصر اور پر اثر حدیثوں اور قرآن کی روشنی میں باتیں ملیں گی، لہذا گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور فالو بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے۔ آئیں اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں چند باتیں، اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ فرمان کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، آیا یہ کون سا علم ہے؟ محدثین، مفسرین اور فقہا نے لکھا ہے کہ اس علم سے مراد علوم دینیہ ہے، کہ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کے اوپر اتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز کر سکے۔ یعنی جس طرح نماز فرض ہے تو اسی طرح نماز کے کامل ہونے کے لیے نماز کے بارے میں علم کا ہونا بھی فرض ہے۔ جس طرح روزہ فرض ہے، اس طرح روزے کے بارے میں، روزے کے کامل ہونے کے لیے روزے کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، قربانی فرض ہے، اس طرح انسان کے اوپر ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ پھر اس علم کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت قرآن مجید کی سیکھ لے تو اس کا ثواب اتنا ہے گویا کہ تو نے 100 رکعت نماز نوافل ادا کی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر تو ایک باب سیکھ لے، اگر تو ایک باب سیکھ لے، خواہ اس زمانے میں اس وقت اس علم کے باب کی ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن تو نے ایک علم کا باب سیکھ لیا تو اللہ کریم تجھے 1000 رکعت نوافل کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں علم کی کتنی فضیلت ہے، علم کی کتنی فضیلت ہے۔ اسی طرح یہ روایت ابن ماجہ کے اندر ذکر کی گئی ہے، اور دوسری حدیث کے اندر حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جبریل امین آئے اور مجھ کو اطلاع دی، فرمایا کہ عنقریب بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے، عنقریب بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا
اس سے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے، قرآن کا علم حاصل کیا جائے، حدیث کا علم حاصل کیا جائے۔ فتنے سے انسان اسی وقت بچ سکتا ہے کسی فتنے سے جب اس کے بارے میں انسان کو علم ہوگا۔ جس طرح دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب اس کے بارے میں انسان کو علم ہوگا تو پھر کہ اللہ پاک جب فرماتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جانا، اب اللہ نے اس نہ جانے کا ریزن بھی پیش کیا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر ہمیں علم ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا، اگر علم ہی نہیں ہے، صرف ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جانا، تو ہم اس چیز کو لے کر بیٹھ جائیں۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ میرے بھائیوں، میرے سننے والوں، میرے سامعین، لیکن آگے اس کا ریزن بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہیں جانا، ویسے نہیں، جب نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہیں جانا۔ تو اس لیے علم دین حاصل کرنا انسان کے لیے فرض ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔